السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون و ملائہ طرف فرعون اور اس کے درباریوں کی فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا بہا ان کے ساتھ فانظر چنانچہ دیکھیے کیفا کانا کیسا ہوا عاقبات المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا۔ جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے جنہوں نے فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل اور معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس آیت کریمہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کی طرف ہدایت کے لیے نشانیاں دے کر مبعوث کیا، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور اپنے کفر و شرک اور تکبر پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ سورۃ النمل میں، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں کفر و شرک کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 104۔ وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی بلا شبہ میں رسول من رب العالمین رسول ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ آیت نمبر 105۔ حقیق سزاوار ہے میرے لیے اللہ اقول اللہ یہ بات کہ نہ میں کہوں اللہ اللہ تعالیٰ پر الا الحق مگر حق کا تحقیق جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس ببینات من ربکم ببینات واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل چنانچہ تو بھیج دے معیا میرے ساتھ
بنی اسرائیل کو۔ آیت نمبر 106۔ کالا اس نے کہا، ان اگر کنتا جیتا تو لایا ہے، بِآیاتٍ کوئی بڑی نشانی، فاتی تو لے آ، بہا اسے، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین سچوں سے۔ آیت نمبر 107۔ فَأَلْقَا تو ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہو اپنی لاٹھی، فَإِذَا پھر واقعتاً ہے یا وہ ثعبان مبین ظاہر ہوا اژدہا تھا۔ آیت نمبر 108۔ وَنَزَعَ اس نے باہر نکالا، یدہو اپنا ہاتھ، فَإِذَا تب ہے یا وہ بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات بتانے اور اپنی صداقت کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا ابھی ذکر کیا ہے اسے دکھاؤ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، جو ایک عظیم و مہیب سانپ میں بدل گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی جیب یا بغل کے نیچے سے نکالا تو وہ سفید اور شفاف بن گیا، اور اس سے خوبصورت روشنی پھوٹ کر نکلنے لگی، جسے ہر آدمی دیکھنے لگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصیل پہلے سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امرا نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھکرائی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جا کر عزت و احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے، اپنے صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔